ثانیہ سیالکوٹ کی ظاہر ہے پورے ملک نے، بلکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہر طبقے نے، تمام علماء کرام نے، تمام مکاتب فکر کے سب نے اس کی مذمت کی، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور سب جو ہے دل گرفتہ اس حوالے سے۔ اب بات یہ ہے فرحان بھائی، جو آپ سے سمجھنی ہے بات، جیسا میں بار بار ریپیٹڈلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرسیپشن جو ہے، اس کے اثرات، اس کی گونج آنے والے وقتوں میں پاکستان کو یقیناً پریشان کرے گی ہر محاذ پہ، معاشی محاذ پہ بھی پریشان کرے گی، معاشرتی ظاہر ہے ایف اے ٹی ایف بھی ایکٹیو ہوگا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ایکٹیو ہوگی، وہ جو ڈونٹس کے ایریاز ہیں اس پہ گھسنے کی کوشش کر، بتائیے کیا ہوگا، کس طرح سے پاکستان نکلے، اور ہمیں ایک مسلمان اور پاکستانی کی حیثیت سے کرنا کیا چاہیے؟ بالکل سر، سب سے پہلے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم پوری قوم جو ہیں وہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں اور 100% اس سے اگری کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جو جان ہے وہ کسی بھی وجہ سے جب تک اس کو قانون کے سامنے پیش نہ کیا جائے، اپنے حصے کی اس کو بات پروف کرنے نہ دی جائے، تب تک آپ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، پہلی بات۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کرے گا۔ دیکھیں سر، ابھی ہم نے دیکھا کوئی پچھلے سال یورپ کے اندر ایک ڈس انفو لیب پکڑی گئی، جس میں بھارت کم سے کم کوئی مور دین $50 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے پاکستان کو ایک فیلڈ سٹیٹ ڈکلیئر کروا رہا تھا۔ تو ایک تو کام ان کو یہ آسانی ہو گئی کہ اب وہ اسی پروپیگنڈے کو اور زیادہ انہانس کریں گے۔ دوسرا، جس طرح نیوز ویک کی آپ نے بات کی، اسی طرح فورب میگزین کی بات کر لیتے ہیں، اسی طرح ویکنڈ ان کا ایک جرنل نکلتا ہے، US کا ایک رسالہ نکلتا ہے ویکنڈ کے نام سے، اس کی بات کر لیتے ہیں۔ انٹرنیشنلی فوکس میں پاکستان کو اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ویپنز ہیں، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، دنیا چاہتی ہے اس کو کسی طرح ہم کمپرومائز کریں۔ جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی، یہی وہ زمین ہے، یہی وہ دھرتی ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہماری اپنی اکانومی کے ایشوز ہیں، ہماری معاشرت کے ایشوز ہیں، لیکن یہاں پر سچے عاشق رسول موجود ہیں۔ اب کیا یہ جائے گا کہ ان سچے عاشق رسولوں کو ایسے جہلا کے ہاتھ چڑھایا جائے گا اور ان کے جو کیے ہوئے کرتوت ہے وہ ہم پر تھوپے جائیں گے، جب ہم پوری دنیا میں جا کے یہ کوئی بھی اپنے آپ کو ریپرزینٹ کریں گے، ریسرچ آرٹیکل پڑھیں گے، دنیا میں کہیں پہ جا کے پاکستان کے مقدمے کو لڑیں گے۔ دوسرا کام، تیسری بات امپورٹنٹلی یہ کی جائے گی کہ پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو ایسی کمپرومائزنگ سٹیٹ، فیلڈ سٹیٹ یا ایسی ریاست ڈکلیئر کیا جائے گا جس میں نہ عدالتی نظام پراپر کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ جس کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے، نہ جن کے پاس اکنامک سٹیبلٹی ہے، نہ جو اپنی معاشرت اور سیاست کی یا اپنے آنے والے نوجوان نسل کی تربیت کر سکے ہیں اپنے درسگاہوں میں۔ تو اب تو آنے والے وقت میں پاکستان کے خلاف یہ والا پروپیگنڈا ہوگا، جس کو روکنے کے لیے ہمارے علماء دین کو، ہماری سٹیٹ کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، اور سب سے پہلے سر آپ جیسے اینکر پرسنز اور میڈیا کو ایک پازیٹیو رول ادا کرنا ہے، پاکستان کا ایک پازیٹیو چہرہ دکھانا ہے۔ ہم لوگ ویسے نہیں ہیں جیسا کہ ثانیہ یہ سیالکوٹ میں ہوا، میرے اپنے خیالات بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سب کے ہیں۔ یہ انتہائی بربریت والا ایک واقعہ تھا اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔